براہ راست اس وقت آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت آپ کو بتائیں کہ ضیاء الحسن لنجار اور آئی جی سنگھ کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ٹائم کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو حملہ آور خودکش وہ شاہ فہد عرف آفتاب، انہوں نے ان کا نام دیا تھا. اور جب وہاں پر ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہماری سی ٹی ڈی اور دوسرے انٹیلیجنس اداروں نے، تو وہاں پر ایک چیچس نمبر ملا گاڑی کا، اور اس چیچس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نمبر پلیٹ ملی جس کا نمبر KW0375 تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر اور سرچ ہوا تو خودکش بمبار کی جو ایک ہاتھ تھا، وہ جو ہینڈ بریک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ وہاں پر پڑا ملا، جس سے اس کی جب فنگر پرنٹس لیے تو پتہ چلا کہ یہ فہد ہی ہے. اور فردر جب انویسٹیگیشن ہوئی، جو نمبر پلیٹ تھی یا گاڑی کا چیچس وغیرہ تھا، تو اس کی جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی اور ایویڈنس کلیکشن ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ گاڑی جو ہے کوئی ایک ان کے ساتھ اور رکشا والا بھی تھا جو کہ جس کا نام فرحان تھا، وہ اس کے ساتھ دو اور اس کے اکمپلس تھے، محمد شریف، وہ بھی ان کے فرحان اور محمد شریف اس کے ساتھ جو گاڑی کی خریدنے تھے وہ یہ لوگ شامل تھے. اور گاڑی جو ہے جب وہاں سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارے پاس آئی جی آفس میں یا سی ٹی ڈی کی جو مین آفس ہے اس میں جو ڈیٹا کلیکشن ہے تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ گاڑی اس کے نام پر ہے اور یہ نمبر ہے. اور جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ ایک شو روم سے لی گئی ہے کراچی میں، اور تقریباً اس کی قیمت جو تھی 71 لاکھ روپیز تھی، اور وہ انہوں نے تھرو بینک ٹرانسفرس، وہ ہب سے، یہ کوئی بینک ہے اس وہاں سے ٹرانسفرس ہوئے ہیں، جس کے اگر یہاں پر آپ دکھا دیں جو یہ چیچس پیچھے جائیں، یہ دیکھیں یہ گاڑی کے چیچس نمبر ملا ہے اور نمبر پلیٹ ہوگی اگر میری رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے. اور یہ جو ہے یہ لوگ ہیں جو تین، ایک خودکش بمبار ہے اور اس کے ساتھ دو لوگ ہیں جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں. ایک رکشہ ڈرائیور ہے جس کا نام آپ کو میں نے بتایا کہ فرحان ہے، اور دوسرے کا نام محمد شریف ہے جن کو. اچھا، اس کے بعد جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی اور یہ ٹیم ہب گئی تو وہاں پر جو جس کے اکاؤنٹ سے یہ ٹیرر فنانسنگ ہوئی اس کا نام سعید علی تھا، اور بینک امپلائی فیسیلیٹیٹر تھا، بینک امپلائی کا نام بلال تھا، جو بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو. اور یہ وہاں سے ہی کلیکشن ان کی جو ہے، اگر اکیوز کو دیکھیں گے یہ داڑھی کے ساتھ فہد نظر آ رہا ہوگا آپ کو. یہ وہاں پر فردر کلیکشن ہوئی اور یہاں سے پتہ چلا کہ یہ گاڑی کراچی سے 71 لاکھ کی یہ انہوں نے خرید کی، اور یہاں پر سے کیونکہ یقیناً ایک نیچرل چینل سے یہ خریدی گئی ہیں اور بینک چینل یوز ہوا تو کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا ہے اس پر. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر یہ گاڑی ہب گئی ہے یا ہب سے آگے کسی ایریا میں گئی ہے جہاں پر یہ پراپر اس کو انہوں نے بنایا ہے گاڑی کو،
اور اس میں جو ہے جو مواد ہے وہ اس میں فٹ کیا گیا ہے، جس میں جو مواد یوز ہوا ہے یہ کیمیکل ہے جس کو ہم پینٹ کہتے ہیں، اور یہ وائٹ کلر کا کیمیکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ RDX مکس کرتے ہیں۔ تو یہ انیشلی جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ یوز ہوا تھا، اور تقریباً 30 to 40 kg اس کا وزن تھا۔ جو اس کی سائیڈ والے جو دروازے تھے یا سائیڈ سے جو بمپر والا ایریا تھا اس میں یہ فٹ کیے گئے کسی طریقے سے، اور وہاں سے پھر یہ 4/10/2024 پر 4 بجے کے قریب ہب سے یہ کراچی کی طرف آئے ہیں، اور یہ بھی ہمارا جو S4 ہے، شاید S4 یہ اس میں سے یہ اس کی فیشل ریکگنیشن، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو S4 پروجیکٹ ہے وہ جیسے وہاں سے گزرے ہیں تو یہ ایک خاتون کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے، اور اس کا نام گلنساء ہے، شی از اریسٹڈ، اور اس کو انہوں نے اپنے ساتھ اس لیے لیا کہ وہ جب اگر کوئی خاتون ہوتی ہے کسی گاڑی میں تو کچھ رویہ اور چیکنگ وغیرہ کا تھوڑا سا مائلڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس خاتون کو اپنے ساتھ لیا ہے، اور شی از انڈر انویسٹیگیشن، اور امید ہے کہ کافی چیزیں اس سے اور نکلیں گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ان کے ساتھ ایک جو مین ہینڈلر ہے وہ جاوید ہے، جو کہ ان کو سارا ہینڈل کرتا رہا ہے، اور اس جاوید نے ہی ساری ریکی کی ہے ایئرپورٹ کی، اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ انہوں نے لاسٹ جو اپنے DLA والوں سے جو بات چیت یا ویڈیو بھیجی ہے وہ یہاں میریٹ ہوٹل کے سامنے ایک گارڈن ہے، وہاں سے انہوں نے وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے، اور یہ جاوید ان کے ساتھ ہی ہے۔ پھر یہ جاوید اور شاہ فہد اور ان کے ساتھ ایک اور ہے جو کہ ماسٹر ہے اس میں یہ فکسیشن کرنے کا، تاکہ وہ آپریٹ ہو، تاکہ وہ جو بم ہے وہ بلاسٹ ہونے میں جو لاسٹ ٹائم ہو تو وہ کنیکشنز وغیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ٹیکنیکلی وہ بندہ ہے، اس کا نالو دانش نام ہے اس کا، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہے اس لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ شاہ فہد نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید، یہ جو مفلڈ ہے ماسک پہنا ہوا ہے یہ جاوید ہے، اور اس کو پہچانا ایسے گیا کہ جب کسی ایک جگہ پر اس نے ماسک اپنا اتارا ہے تو اس کے بعد یہ پتہ چلا ہے، پھر اس کی جب ڈیٹا لیا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جاوید ہے۔ اور جو اپنا یہ جاوید ہے، اس نے جب لاسٹ جو آورس ہے 9 بجے کے بعد اس نے وہاں پر ایئرپورٹ کے ایریا میں پیدل گیا ہے، اور یہ جو 2 لوگ ہیں جو کہ اس کا آپریٹر ہے بوم کا، اور اس کے ساتھ جو خودکش بمبار ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ باہر والے ایریا میں ہیں کہیں، اور اس کے بعد یہ اس کو ریکی کرتا رہا ہے جاوید کہ یہ اوپر فرسٹ فلور پر گیا ہے یہ ایئرپورٹ کے، اور وہاں سے اس نے پھر فون کال کی ہے کہ بھئی اب یہ چائنیز یہاں سے نکل رہے ہیں، اور آپ تو یہ وزیر داخلہ سندھ اور IG سندھ اس وقت مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، وزیر داخلہ سندھ اور IG سندھ کے جانب سے۔ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں ان کو، اور ان کے ساتھ ساتھ کیش ریوارڈ کے لیے بھی میں یہ جو پوری ٹیم ہے اس کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کر رہا ہوں۔ سر یہ بتائیے گا جو لبرٹی ویل میں جو سیٹیں پر حملہ ہوا تو ایک منٹ بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو یہ CTD کے جو افسران ہیں سر، یہ سیکورٹی کے حوالے سے تحفظات کا وہ رکھتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ جو سیکورٹی ہے CTD افسران کی یہ واپس لے لی گئی ہے یا ان کی سیکورٹی کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں؟ CTD کے افسران کی سیکورٹی کے لیے میں سمجھا نہیں۔ آپ یہ بتا دیں جو چائنیز میں سائٹ کا حملہ ہوا وہ ذاتی تکرار کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں سورسز کے یہ کہنا ہے کہ ان کا تعلق کچھ غلط تنظیم سے تھا، اور جو شریف اللہ جو اس واقعے میں ملوث ہے وہ افغانستان پہنچ چکا ہے، تو اس کے بعد یہ کلیئر کرتے ہیں کہ وہ اصل معاملہ تھا کیا؟ دیکھیں اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کافی حساس معاملات ہوتے ہیں یہ،
اور قبل از وقت کوئی بات ایک میں بنا کر اور آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر دوں اور اس کے بعد وہ کچھ اور معاملہ نکلے تو یہ ذمہ داری کی بات نہیں ہوگی. میں ایز اے ہوم منسٹر ذمہ داری والی پوزیشن پر ہوں. یہ جیسے یہ واقعہ ہوا تو آپ کو سب چیزیں کلیئر بتائی ہیں ود پروف. تو یقیناً ہمارے پاس الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائم ٹو ٹائم کوئی اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً سندھ پولیس رسپانس کر رہی ہے, ہماری CTD رسپانس کر رہی ہے, ہماری یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز رسپانس کر رہی ہیں. اور مجھے یہ امید ہے کہ اس ٹریس آؤٹ کے بعد کافی چیزیں ڈیٹرنس ہوں گی سندھ میں, کیونکہ ہم کافی میں ایک بات تو کلیئر بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ BLA ہو یا کوئی اور SRA ہو یا جو بھی تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کو وارن کر رہا ہوں کہ سندھ میں ایسے کام کرنا بند کریں یہ لوگ. اور سندھ امن کا گہوارہ ہے. ہمارے سندھ کو خاص کر کے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی یہ جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں یہ کم از کم ان پہ ہماری بالکل نظر ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت ہمارا اولین ترجیح ہے. اور ہمارے دیگر ہوم منسٹر سندھ میں ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم سندھ کی عوام کو بہتر ماحول دے سکیں اور بہتر طریقے سے ہم یہاں پر امن و امان قائم کر سکیں. BLA کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہمارے جو یہاں پر سندھ میں ہم ہمیشہ عورت کا عزت کرتے ہیں. تو ہماری بلوچ عورت ہو, سندھی عورت ہو یا کوئی بھی ہمارے لیے وہ جو ہے بڑی عزت کے لائق ہوتی ہے. اور یہ جو گھٹیا قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہماری لیڈیز کو یوز کر کے ہمارے سندھ کی جو ایک تاریخ ہے اس میں یہ جو ہمارے سینٹیمنٹ سے کھیلا جا رہا ہے, یہ میں کم از کم ان کو کہوں گا کہ ایسی حرکتیں نہ کریں. سندھی عوام اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے. میرا نام امتیاز جکھانی ہے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ کتنے لوگ اریسٹڈ ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ باہر سے یہ اپریٹ ہو رہا ہے. کیا آپ نے وہاں پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں سے جو ٹریس آؤٹ ہو رہا ہے, ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا ان کو مدد مل رہی ہے, کیا آپ نے دوسرے ممالک میں بھی رابطہ کیا ہے جہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ کشمور, بھوٹکی اور تیسرے ڈسٹرکٹ میں دن دہاڑے, اب تو جو کراچی میں کرائم ہوتا تھا وہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے. لوگوں کو ایون کہ گولیاں بھی ماری جا رہی ہیں, معصوم بچے مرڈر ہو رہے ہیں, ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں, پھر ان سے بھتہ مانگا جا رہا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ ایک ہمارے صحافی ہیں نجی چینل کے خان محمد شرف نیازی صاحب سے بھی اس حوالے سے سوال تھا میرا. ان کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے, پنجاب کی پولیس پروسیس پورا کیے بغیر ان کو اٹھا کر لے گئی ہے. اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ شرک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, وہ ایک صحافی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے. کیا اس بات کی پرمیشن سندھ حکومت نے دی ہوئی کہ پنجاب کی پولیس آئے اور بغیر پرمیشن کے لوگ اٹھا کر لے جائے؟ دیکھیں, ایک تو یقیناً آج یہ کیس جو ہے اتنا ہائی پروفائل ٹریس آؤٹ ہوا ہے, اس کو یقیناً ہم کورٹ آف لا میں بھی جا رہے ہیں جیسے میں نے پہلے ہی کہا. اس کے بعد ضرور پاکستان گورنمنٹ جو ہے اپنے جو بھی خارجی اقدامات کریں گی یہ. اور یقیناً اس کا تو سوال یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یقیناً اگر کوئی پرائیویٹ آدمی پرائیویٹ کہیں پر بھی دنیا میں ہو, ہمارے ایک ملکی قانون ہیں ان کے مطابق ہی چلا جاتا ہے. رہی کچے کے ڈاکوؤں کی بات, تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وہاں آپریشن چل رہا ہے. یہ آپ لوگوں کو, صحافیوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ لوکل وہاں پر لوکل اینیمیٹیز کو آپ ڈاکوؤں کا کوئی بھی کہہ دیتا تھا یہ فلانا ڈاکو اس کو یوں کر کے چلا گیا, ایسی بات نہیں ہے. بات کی تحقیقات کریں. آپ کو اس کے لیے میں جو کچے کا آپریشن ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ آپ کے ساتھ اس پہ بیٹھوں گا, آپ کو تفصیلات دوں گا. یہ اس کو توڑ مروڑ کر جو بھی اصل چیزیں ہیں اس کو ضائع کیا جا رہا ہے, اور پولیس کی ایفرٹس کو ضائع نہ کریں. وہاں پر جو بھی ماضی میں ہوتا رہے, لیکن اب قطعی ہم کسی بھی کرمنل کو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ دن دہاڑے گھومتا پھرے. اور یقیناً آپ کے ساتھ اس کے فیکٹس فگر کے ساتھ میں بیٹھوں گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا
अच्छा वो शर साहब की कोई शर की बात सहाफ़ी की बात है, अगर सहाफ़ी का कोई इशू है वहाँ पर हुआ है, मैं आई साहब को कहता हूँ कि उनसे बात करे कि वहाँ पर जहाँ पर ये यकीनन वहाँ गए होंगे वहाँ पर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का भी इश्यूज़ हैं, वो कह सकते हैं कि भाई ये तो पंजाब की जुरिसडिक्शन से हमने उठाया, तो ये थोड़ा आई साहब इसको उठा लेंगे। बाहर से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, आपने बताया कि वो केमिकल यूज़ हुआ जो जर्मन वॉर में यूज़ हुआ। इंडिया का हम नाम सुनते रहे कि इंडिया हमेशा इस BNA को सपोर्ट करता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें इंडिया के अलावा भी कोई और मुलविस है या आपको इस तरह के कुछ शवाहिद मिले इस तरह के? देखें इसमें ये जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ एक मुल्क नहीं इसमें काम कर रहा है, और ये लोग आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, तो यकीनन इसमें कि आप एक तो आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोगों ने बड़ा काम किया है, और CTT वालों को खास तौर पर ये तो एक गाड़ी चली हब से कराची आई और आप लोगों को पता नहीं चला, एक लेडीज़ को बिठाया गया, यहाँ तो कराची की आम जो बड़ी शाहराएँ हैं उन पर लोग फायरिंग करते फिर रहे हैं, ये कि आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है उनको पकड़ना? कहाँ आपके पाँव पैर क्या चीज़ें आपकी जलती हैं कि वहाँ पर आप जो है खामोश हो जाते हैं? 3 दिन पहले एक वाक़या हुआ है, उस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। बिल्कुल ख़ास वाला वाक़या इतना बड़ा हुआ, उस पर क्या अभी तक जो है वो चीज़ें इन्वेस्टिगेट हुई हैं, क्या चीज़ सामने है, ज़रा वो भी बता दीजिए। देखें ये जो शाहरा फैसल वाला मामला है, ये एक तो निजी इशू था किसी, मैंने जो जब तक जहाँ तक मुझे पता चला है, और अगर उसमें जवाबदार मेरे ख्याल में अरेस्ट हुए वो देखें किसी चीज़ को मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं कि यकीनन अगर दिन दिहाड़े कोई ऐसी इस किस्म की जैसे शाहरा फैसल पर वाक़या हुआ है उसकी हम कम अज़ कम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और यकीनन आपने अभी पॉइंट आउट किया इनको अरेस्ट करेंगे हम लोग, अगर नहीं हुए हैं अरेस्ट तो मुझे ये इम्प्रेशन है कि दे आर अरेस्टेड, FIR इसकी कटी है और बहरहाल इसको देख लेते हैं। रही मीरपुर खास की बात, तो रही मीरपुर खास हम समझते हैं कि पुलिस की सक्सेस स्टोरी है, मीरपुर खास में जो कुछ हुआ उसका हमने इंसाफ के साथ जो भी इंक्वायरी हुई उसको मनोअन उस पर इम्प्लीमेंटेशन की, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये केसेस FIR वही बात कर रहे हैं ना उस केस की, तो FIA को वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब FIA की जिम्मेदारी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, नंबर 1। दूसरा ये सिंध गवर्नमेंट पर था कि सिंध गवर्नमेंट शायद इसको केस को ख़राब करना चाह रही है। हमने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मैंने लिख दिया कि आप जुडिशल कमीशन इंक्वायरी कोई बिठा दें सिटिंग जजेस की, रिटायर्ड जज नहीं। तो अब ये जिम्मेदारी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की है कि वो अपनी कोई सिटिंग जज को इंक्वायरी दे दें, और जो भी है जवाबदार जो भी क्रिमिनल है उनके खिलाफ यहाँ पर एक सीपेक प्रोजेक्ट के चाइनीज शेयरी हैं, एक नॉन सीपेक, एक सीपेक यूनिट भी था सिक्योरिटी के लिए, तो ये दोनों को देख रहा है या उनके लिए अलग है? क्योंकि बाज़ वाक़यात में सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की बात आ रही है। एक दूसरे ये रिमर्स भी हैं कि चाइनीज़ ने ऑफर की है कि इस किस्म के वाक़यात में हम खुद भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने चाह रहे हैं, या इस किस्म के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें हम अपनी सिक्योरिटी रखना चाह रहे हैं इदारों में जहाँ पर उनकी मौजूदगी है। देखें एक तो नॉन सीपेक सीपेक जिम्मेदारी जो सिंध की, अगर सिंध में जो भी हो रही है तो सिक्योरिटी सिंध की जिम्मेदारी है, सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है, और जो हमारी SPU है वो DIG साहब वो काम कर रहे हैं उस पर, और वो कोऑर्डिनेशन होती है। यकीनन जो भी इदारे हैं मिलकर ही ये काम कर रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान की सालमियत के मामला होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मिलकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन DIG जो है हमारे सीपेक के वो ही उसको देख रहे होते हैं। अच्छा रजा साहब मैं सवाल कर लूँ, ये बड़ा वाक़या था और बड़ी कामयाबी है, मुबारक हो, लेकिन गुज़िश्ता शब एक दूसरा भी बड़ा वाक़या हुआ है यहाँ पे, पता नहीं आपके इल्म में है या नहीं है,
ایک سندھی ٹی وی چینل کے دفتر کے اندر بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے لوگ گئے ہیں، 12-13 لوگ، ایک ملازمین کو ہوسٹیج کیا ہے، اور وہاں کیا ہوا ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کیا ہوا وہاں پہ؟ چینل کے مالک سے بات ہو گئی ہے، چینل کے مالک سے بات ہو گئی ہے، اس کو ریزالو کر لیں، وہ کوئی غلط فہمی ہے۔ ضیاء صاحب یہ بتائیں کہ آپ ریسپانس تو آپ نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ریسپانس پولیس کرتی ہے، آئی جی صاحب بھی بیٹھے ہیں، کائنڈلی یہ بتا دیں آپ کا ایسا سسٹم کب بنے گا کہ آپ کسی واقعے کو ہونے سے پہلے روک سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے سندھ میں ہو سکے گا آگے سے؟ یہ تو امریکہ میں بھی ممکن نہیں ہے میرے بھائی، آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، میرا نام سولہ جعفری ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو یہ واقعہ ہوا زبردست کارروائی کی گئی سی ڈی ٹی کی جانب سے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سی ڈی ٹی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے؟ کراچی شہر میں اتنا بارودی مواد داخل ہو جانا، اس کے ساتھ ساتھ تمام سڑکوں کے اوپر یہ موومنٹ کر رہے تھے، ایس4 کا منصوبہ ہونے کے باوجود یہ گاڑیوں کی موومنٹ بھی ہوتی رہی، اور بارود سے بڑی گاڑی بھی جو ہے وہ آپ کے قلب میں آ کر جو ہے وہ آگے پھٹ گئی۔ اس حوالے سے بتائیے گا۔ دوسرا آپ کی توجہ جو ہے وہ ایک اور جگہ جانب جو ہے وہ دلوانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی شہر میں گزشتہ 2 ہفتوں سے ٹریفک حادثات میں ہورس کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن ہیوی ٹریفک کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ آج بھی جو ہے وہ 3 سے 4 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 4 سے 5 افراد مارے جا رہے ہیں ہیوی ٹریفک کی وجہ سے۔ اس کے اوپر کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ وہ دندناتے پھرے اور رومنگ کرتے رہے کراچی میں، ایک آپ دیکھیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ایک ہمارے یونیورسٹی کے بچے کو جو ویل ایجوکیٹڈ ہے، کرمنل ریکارڈ اس کا نہیں ہے، اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ایک جو اس نے جو گاڑی لی ہے وہ لیگل چینل سے لی ہے، جہاں سے گاڑی لی ہے وہ شو روم سے لی ہے، جسٹ لائک یو، آپ ابھی جائیں لیگل چینل سے گاڑی لیں، آپ صحافی ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور آپ کو سندھ پولیس کیسے ہاتھ ڈال سکتی ہے جب تک کہ unless you do a crime، آپ کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس میں اتنا تو وہ شارپلی انہوں نے ذہن جو یوز کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا ذہن دیکھیں کہ کیسے وہ خراب کر رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے بچے اس میں انوالو ہوئے ہیں، یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس میں کراچی کی یونیورسٹیز بھی انوالو ہیں، بلوچستان کی یونیورسٹیز بھی انوالو ہیں، اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایسے بچے جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہو، جس خاتون کا کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو، اس کو آپ کیسے ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں؟ انلیس کہ میں نے وہی بات کی کہ جب اس نے جب کرائم کیا ہے تو پھر وہ ہمیں پتہ چلا کہ اچھا وہ ایک یہ جو ہے وہ جو دھماکہ خیز مواد لے کر آئے ہیں وہ بھی یقیناً اس ٹائم پر بھی انہوں نے ایک خاتون کو یوز کیا ہے، کتنا سمارٹلی ہمارے پاکستانیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں، ہمارے معاشرے میں یونیورسٹیز میں، خاص کر کے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو، ہمارے اسٹوڈنٹ ونگز کو جو وہاں پر سوشل کام کر رہی ہیں، وہ اس قسم کے ایلیمنٹس کو ظاہر کریں اپنی سوال لے لیجیے گا یہاں سے۔ اہم سوال ہے کہ یہ ایک باقاعدہ منظم عسکری تنظیم، دہشت گرد عسکری تنظیم کا کام ہے، جس میں کچھ کردار استعمال کیے گئے اور ان کرداروں میں سے کچھ کو آپ نے گرفتار کر لیا اور ایک نے اپنے آپ کو اڑا لیا۔ یہ تنظیم ابھی بھی موجود ہے، اس کا نیٹ ورک ابھی بھی موجود ہے، اور چائنیز بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ دوبارہ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے۔ جو کراچی آنے والے راستے ہیں اور کراچی سے جانے والے راستے ہیں، اس میں گو کہ آئی جی صاحب نے RRF کو تعینات کیا ہے، مزید کیا اضافی اقدامات کیے، اور اسی سے جڑا ہوا سوال ہے کہ تھانہ میں مضبوط ہونا چاہیے، تو تھانے میں مضبوط افسران کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے، اور کتنے یقین سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں تھانے خریدے اور بیچے نہیں جا رہے؟ دیکھیں، داخلی اور خارجی راستوں کو تو یقیناً ہم اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پر میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم بالکل کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ رہی بات SHOs خریدے یا بیچے جا رہے ہیں، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ
بات کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری پولیس کراچی میں بہتر کام کر رہی ہے۔ سندھ اور آئی جی سندھ مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور اس میں اہم شواہد سامنے آئے ہیں۔ چائنیز انجینئرز پر حملہ، کراچی میں ایئرپورٹ حملے سے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی اور رکشے کا پتہ چل چکا ہے۔ جائے وقوع سے حملہ آور کا ہاتھ بھی ملا ہے۔ ایک خودکش بمبار اور اس میں 2 سہولت کار تھے جنہوں نے معاونت فراہم کی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بینک امپلائی بھی تھا اس واقعے میں جس نے سہولت کاری کی ہے۔ تمام لوگوں کی تصاویر بھی یہاں پر چلائی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون نے بھی سہولت کاری کی ہے جو اس وقت تفتیشی اداروں کی کسٹڈی میں ہے۔ یقینی طور پر ان سے مزید شواہد بھی اکٹھے کیے جائیں گے۔ جاوید نامی شخص ہے جس نے ایئرپورٹ پر اس اہم معاملے پر ریکی کی ہے۔ شاہ فہد نامی شخص نے بھی معاونت کی ہے۔ کلعدم BLA کی جانب سے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی گئی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شارع فیصل پر جو ایک واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی FIR درج کر لی گئی ہے۔ ملزمان بھی جلد پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اہم اس وقت ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، اس کے حوالے سے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔